نندا بس سروس۔ جموں میں جب پلی کے کیس روز بروز بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔ اس کے اندر اور باہر چاروں طرف موٹے حروف میں کالی اور سرخ سیاہی میں نندا ہاؤس بزازی سستی کے اشتہار ہی اشتہار تھے۔ نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ دکان تھی۔ اس میں 8-10 کارندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے، لیکن دکان کے مالک نندا صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہماک سے کام کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فربطن و توش کے بے حد لئیم و شہیم آدمی تھے اور اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز علی الصبح باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پر 1-2 فرلانگ لشٹم پشٹم چہل قدمی کیا کرتے تھے، جس طرح بادبانی جہاز سطح آب پر ہچکولے کھاتا ہے، اور پھر لکڑی کی 2-2.5 فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسر عام 10-12 چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ حفظانِ صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندا صاحب اپنی دکان کے فرش پر ٹانگیں پسار کر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔ گاہک چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہزاروں کے مال کا خریدار ہو یا 2-3 گز ململ کا طلبگار، نندا صاحب سب کے ساتھ یکساں اخلاق، انہماک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے کارندے گاہکوں کے سامنے کپڑے کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹا گاہک بھی وہاں سے عزت نفس کا ایسا احساس لے کر اٹھتا تھا کہ پھر عمر بھر اس کے لیے کسی اور دکان کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ یوں بھی تھان میں سے کپڑا پھاڑتے وقت نندا صاحب 1-2 انگلی کا کپڑا گاہک کے حصے میں بڑھا دیتے تھے، اور قیمت کے مول تول میں کچھ ایسا ہنس مکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویا ان کا اصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خریدار کا دل خوش کرنا ہے۔ کاروبار کی اس خوشکاری کے ساتھ ساتھ نندا صاحب کو اشتہار بازی کے فن پر بھی ید طول حاصل تھا۔ شہر اور گاؤں کے در و دیوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے، دور دراز ویرانوں میں پتھریلی چٹانیں ہوں یا آبادیوں میں بجلی کے کھمبے، ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں نندا ہاؤس بزازی سستی کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندا صاحب کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ بزازی کی دکان تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی تھی۔ اب انہوں نے لاہور سے جموں اور جموں سے سری نگر تک ایک منظم بس اور ٹیکسی کی سروس بھی شروع کر دی۔ ساتھ ہی جموں میں پہلا سنیما ہال بنانے اور چلانے کا سہرا بھی انہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشامد میں انہوں نے اس کا نام ہری ٹاکیز رکھا۔ چاپلوسی اور خوشامد کے فن میں بھی نندا صاحب بڑا اہلِ کمال تھے۔ عام خریداروں سے لے کر والیانِ ریاست کی خوشنودی حاصل کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کے لیے بھی بڑے جتن کرتے تھے۔ ان کی فیاضی اور داد و دہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان زدِ خاص و عام تھی کہ شام کو دکان بڑھا کر وہ بہت سے ہندو بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے اور ایک مخصوص رقم کا گپت دان ان میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر میں پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، بارش ہو یا آندھی، کاروبار میں نفع ہو یا نقصان، خفیہ اور خاموش خیرات کے اس تسلسل میں ناغہ نہ بڑھتا تھا، جس پابندی سے نندا صاحب مایۂ دھرم کا پالن کرتے تھے۔ اسی طرح وہ ہندو جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھیں۔ خاص طور پر ہندو مہاسبھا اور جن سنگھ کے
تربیتی اکھاڑوں پر ان کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کو جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں ہندوؤں کو خصوصی ٹریننگ دے کر جوانوں کا ہر اول دستہ تیار کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس نکالیں تو اس پر حملہ کر کے اسے درہم برہم کر دیا جائے۔ نندا صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوش دلی سے سرپرستی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محرم کے جلسوں کے لیے پانی کی کچھ سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ اس شدت کی گرمی میں پنڈتانی نے بھی ابھی سے اونی فرن پہن رکھی تھی اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی تھی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ پیچ در پیچ پہاڑی سڑک کے موڑوں پر جب پنڈتانی کا جی متلائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں طے کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی بھاری بھرکم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزاں کے موسم میں پت جھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیٹی رنگ کی ترچھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پر آویزاں تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ اینک تھی۔ کندھے سے براؤن چرمی تھیلا لٹک رہا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی سی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا تھا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری سی خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں، ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج ادھیراج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی ہنر ہائنس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے برانے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نسیم بہار ایسے غنچہ امید کو وا کرتی ہے اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی ہی سے اس امید کے بر آنے پر فی الفور ایمان نہ لاتے، احتیاطاً بمبئی ہی سے پارسی لڑکی کی خوبصورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور وہ راج محل کے لیے پروانہ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دلپذیر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فوراً سٹارٹ کرے۔ کلینر نے اچھل اچھل کر زور زور سے ہینڈل گھمایا، انجن نے 2-4 احتجاجی سسکیاں لیں اور پھر کڑک کر چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی آغاز سفر کا شگون لیا اور آؤ 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 کر کے کانگڑی میں اپنی پہلی کے کر ڈالی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجا اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستانیں الف لیلا مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک سے سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چھیچڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چقندر جیسے چہرے پر بھیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور خوشونت سے پنڈتانی کو
گھورا جو کانگڑی میں منہ دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراغ ادا کر رہی تھی۔ یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ آغا صاحب گرجے۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ناک میں دم آ گیا ہے۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا اور پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ وہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک کہہ کرتی جائے، لیکن کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب کا نخل تمنا برباد ہو گیا جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں، تو انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلے کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح